ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اللہ رب العزت کا عالم انسانیت پر جو سب سے بڑا احسان ہے اور فضل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دین اور شریعت کا معاملہ ہماری عقلوں پر نہیں چھوڑا بلکہ خود ہی بنا کر اسے اتارنے کا اپنے انبیاء کے ذریعے وعدہ فرما لیا. جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پر اتارا گیا اسی وقت اس حقیقت کا انکشاف ہو چکا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى اب تمہارے پاس ہدایت آئے گی میری طرف سے. ہدایت نام کی چیز زمین پر نہیں بنتی آسمانوں پر بنتی ہے اور بنانے والا اللہ رب العزت ہے. کوئی ایک نقطہ بھی ہماری عقل پر نہیں چھوڑا ہمارے ذہنوں پر نہیں چھوڑا. الا للہ الدین الخالص خبردار اللہ تعالیٰ کے لیے دین خالص ہے جس میں کسی قسم کی ملاوٹ ناقابل برداشت ہوگی. کوئی ایک نقطہ بھی ہمارے ذہنوں پر نہیں چھوڑا بلکہ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا سب کے لیے تمام قوموں کے لیے ساری امتوں کے لیے شریعت اور چلنے کا راستہ ہم نے بنایا ہے. اس میں کسی انسان کی دخل اندازی قابل برداشت نہیں ہے. یہ اس کا سب سے بڑا احسان ہے عالم انسانیت پر. اگر خالق کائنات دین اور شریعت ہماری عقل پر چھوڑ دیتا کہ جاؤ اور صحیح دین تلاش کرو تو ہم سب گمراہ ہو جاتے اور اس کے عذاب علیم کا نشانہ بن جاتے. یہ اس کا فضل عظیم ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے شریعت کا معاملہ ہماری عقلوں پر نہیں چھوڑا بلکہ خود بنانے کا وعدہ فرمایا بلکہ خود ہر امت کی شریعت بنائی اور اس امت کے نبی کے ذریعے وہ زمین پر اتار دی اور یہ اعلان کر دیا کہ یہی تمہارے لیے نسخہ ہدایت ہے اسی پروگرام پر تم نے چلنا ہے اور یہی در حقیقت جنت کے داخلے کا پروگرام ہے. جب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف فرما دیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اگر تم میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور اگر پیغمبر کے دامن کو چھوڑ دو گے تو جس کے چاہو دامن کو پکڑ لو گمراہی کی دلدل میں پھنستے جاؤ گے. ہدایت تم سے دور ہوتی جائے گی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لیے آئیڈیل نمونہ اور مثال رسول اللہ کی شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ ہو عمل ہو سیاست ہو خلق ہو تجارت ہو معیشت ہو تمام امور میں تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے جس کی پیروی کرنی پڑے گی جس کی سچی غلامی قبول کرنی پڑے گی. تو یہ ایک احسان عظیم ہے. سابقہ انبیاء کے دور میں ہدایت کا معاملہ انبیاء کے دعوت پر قائم تھا. نبی اسلام کی حدیث کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی کہ انبیاء کا جو دین کا معاملہ تھا سابقہ امتوں کا وہ نبیوں کے ہاتھوں میں تھا. ایک نبی فوت ہوا اللہ نے دوسرا بھیج دیا
وہ فوت ہوا، اللہ نے تیسرا بھیج دیا، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اللہ رب العزت نے اس دین کی قیامت تک کی حفاظت کے لیے ایک جماعت کا انتخاب کیا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ علماء کی شخصیت ہے جن کو انبیاء کا وارث کہا گیا. نبیوں کی وراثت علماء کے پاس ہے جو اس امت کی قیادت کریں گے اور سچے اور خالص دین کو پیش کرتے رہیں گے، وہ دین جو اللہ کے پیغمبر چھوڑ کر گئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں ایسے نبی کی امتی بنایا جو نبی واقعہ پورے دین کو پیش کرنے والا، جس کا دل امت کے درد سے بھرا ہوا. پیارے پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دور میں فرمایا تھا اترکتکم البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ھالک، کہ میں تمہیں ایک روشن اور واضح دین پر چھوڑے جا رہا ہوں. تکلیفیں بہت سے ہیں، لوگوں نے شاعر بھی کہا، دیوانہ بھی کہا، مجنون بھی کہا، بیمار ذہنیت والا کہا، راستے میں گڑے کھودے، کانٹے بچھائے. میری نگاہوں کے سامنے بیٹی تک کو شہید کر دیا گیا، کئی صحابہ کو دربار عذاب بھی کیا، اور مدینہ کی پوری زندگی جہاد کے میدانوں میں گزاری. تکلیفیں بہت سے ہیں، لیکن آپ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں یہ بات فرما دی کہ تمہیں ایک واضح دین دے کر جا رہا ہوں، ایک بالکل روشن، جس کی رات بھی دن کی مانند ہے، جس دین میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہ بالکل واضح دین ہے جو تمہیں دے کر جا رہا ہوں. یہ بھی ایک احسان عظیم ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل واضح دین ہم تک پہنچا دیا. کوئی نقطہ مبہم نہیں ہے، کوئی خفا اور ابہام نہیں ہے، بلکہ یہ دین ایسا روشن ہے کہ اس میں رات نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ آپ کا سورج جو چمک رہا ہے رات کو غائب ہو جاتا ہے، لیکن دین کا سورج ہمیشہ طلوع ہے اور اس کی رات بھی دن کی معنی پر چمک رہی ہے. اب سوال یہ کہ وہ دین کیا ہے، وہ واضح ہدایت کیا ہے؟ وہ بھی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ تمہارے بیچ دو امر چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو آرڈر ہیں، دو حکم ہیں میرے، جب تک انہیں تھامے رہو گے تم حق پر قائم رہو گے اور کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے. وہ دو امر کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ امتوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مشروط ہے. اللہ تعالیٰ کا دین انبیاء کے ذریعے امتوں تک پہنچتا ہے. آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ پورا دین بیان کیا اور ہم تک پہنچایا، اور یہ بات واضح فرما دی کہ اس دین کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. اور وہ دین کیا ہے؟ وہ دو چیزوں سے عبارت ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. وہ دین کسی کی رائے کا نام نہیں ہے، کسی کے ملفوظات کا نام نہیں ہے، کسی کے ذاتی تفقع کا نام نہیں ہے، کسی کے تخرصات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دین اللہ کی وحی کا نام ہے جو دو چیزوں سے عبارت ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک قرآن اور دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث. یہ دونوں چیزیں واضح ہیں، نصف النہار کے سورج کی طرح روشن ہے، کوئی نقطہ مبہم نہیں ہے، بلکہ ہر چیز واضح روشن اس دین کے اندر موجود ہے. آیات بینات آ چکی ہیں، کتاب و سنت کو کھولو اور صحیح دین تک، خالص دین تک اپنی رسائی حاصل کرو، خالص دین تک پہنچنے کی کوشش کرو. یہی جنت کا پروگرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما ترکتم من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ، کہ لوگوں ہر وہ قول، ہر وہ عمل، ہر وہ عقیدہ جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے. جنت کا پورا پروگرام پیش کر دیا ہے، کوئی نقطہ نہیں چھوڑا. جو عمل، جو عقیدہ جنت میں پہنچانے کا ذریعہ اور سبب ہو سکتا ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں. تو اگر جنت چاہیے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے بیان پر اکتفا کرنا پڑے گا، اور اگر جنت نہیں چاہیے تو پھر جو چاہے راستہ منتخب کر لو، جس کی چاہے غلامی کا توق اپنے گلے میں پہن لو، خواہ وہ قوم ہو، برادری ہو، باپ دادا ہو، کچھ بھی ہو، جو چاہے کرتے پھرو، لیکن جنت کا راستہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات میں ہے. تو کتاب و سنت میں وہ آیات بینات موجود ہے، جنت کا پورا پروگرام موجود ہے. اگر واقعہ تم چاہیے تو کتاب و سنت کو تھام لو، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو مزید اللہ تعالیٰ کے فضل کو ظاہر کرتی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، اس کے بعد کیا باقی بچے گا؟ اس کے راوی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر اللہ، میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے دین پر، اللہ کے امر پر قائم رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تا قیام قیامت.
ایک لشکر میری امت کا، ایک گروہ میری امت کا اللہ کے امر کو قائم رہے گا، اللہ کے امر کو تھامے رہے گا قیامت تک کے لیے. لا یضرهم من خالفهم، جو ان کے مخالفین ہیں وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، وہ اللہ کے امر پر قائم رہیں گے اور کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، کوئی ان کی حجت کمزور نہ کر سکے گا. اور فرمایا کہ ظاہرین علی الحق، وہ ہمیشہ حق پر غالب اور مشہور رہیں گے، حتی یأتی امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے، قیامت قائم ہو جائے. یہ حدیث نبی علیہ السلام کی جو متواتر درجے پر فائز ہے، بے شمار صحابہ سے مروی ہے، امیر معاویہ سے، عمر بن خطاب سے، ابو امامہ الباہلی سے، عبداللہ بن عاص سے، جابر بن سمرہ سے اور جابر انصاری رضی اللہ عنہما سے. بے شمار صحابہ سے حدیث مروی ہے اسی مضمون کے ساتھ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی کہ ایک جماعت میری امت کی ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور اللہ کے امر پر قائم رہے گی. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ اس گروہ کی خبر کیوں تھی؟ اس کا جواب یہ ہے تاکہ لوگ ہر دور میں اسی گروہ کو تلاش کریں کہ وہ کون سی جماعت ہے جو اللہ کے امر پر قائم ہے اور قائم رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی. نبی علیہ السلام کا یہ خبر دینا اسی سبب سے ہے کہ جو حق کے متلاشی ہے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، اس گروہ کو تلاش کریں گے، اس جماعت کو تلاش کریں گے جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، تاکہ اس جماعت کو ڈھونڈ کر اس کا حصہ بن جائیں، اس جماعت سے دین سیکھیں اور اپنی عاقبت کے راستے کو سیدھا کرنے سنوار لیں. یہ نبی علیہ السلام کی حکمت ہے اور یہ سبب ہے اس جماعت کی خبر دینے کی. اور اس کی علامتیں بیان کی ہیں کہ وہ جماعت کیسی ہوگی. پہلا رکن لا تزال، یہ استمرار کا سیدھا ہے کہ ایسی جماعت ہمیشہ رہے گی، کوئی دور کوئی جگہ اس جماعت کے وجود سے خالی نہیں ہوگی، ہمیشہ رہے گی. اور جماعت کیسی ہوگی؟ طائفہ، ایک گروہ ایک جماعت. کیا معنی اس کا؟ یہاں طلبہ موجود ہے. طائفہ کی تنوین کے بارے میں اور ہمارے کے دو قول ہیں، ایک میں کہ تنوین تقریر کا معنی دے رہی، دوسرا قول کہ تنوین تعلیم کا معنی دے رہی. یعنی طائفۃ صغیرہ، یہ طائفۃ طویلہ، یہ طائفۃ عظیمہ، یہ سارا نہ کر سکتے. مانا وہ جماعت چھوٹی سی ہوگی، بڑی نہیں ہوگی. طائفہ چھوٹے گروہ کو بولتے ہیں، چھوٹی جماعت کو بولتے ہیں. ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ پوری امت طائفہ منصورہ نہیں ہے، پوری امت حق پر قائم نہیں ہے، بلکہ پوری امت میں سے ایک جماعت ایک گروہ حق پر قائم ہوگا. ان کی تعداد کم ہوگی، ان کے مقابلے میں باطل ہے ان کی تعداد زیادہ ہوگی، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو طائفہ کی تنوین کا تعین کرتی ہے کہ یہ تنوین تقریر کے لیے، وہ جماعت چھوٹی ہے. کون سی حدیث؟ حدیث فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس طرح اليهود على 71 ملة وافترقت النصارى على 72 ملة وستفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا الملة الواحدة. یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. فرمایا کہ سارے جہنم میں سوائے ایک جماعت کے. اس میں قلت کا معنی ثابت ہو رہا ہے کہ جو ناحق جماعتیں ہیں وہ 72 ہوں گی اور حق جماعت ایک ہی ہوگی. تو اسے ایک جماعت کا 72 جماعتوں سے کیا مقابلہ ہوگا؟ وہ لشکر چھوٹا سا ہوگا، گروہ چھوٹا ہوگا. ممکن ہے بعض موقعوں پر بڑا بھی ہو، مگر اس جماعت کا جو مزاج ہے اور شان ہے وہ قلت ہے، کم ہونا. حق ہمیشہ کم ہوتا ہے، حق والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اکثر ہم حق کے کارے ہوں، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ حق کو ناپسند کرنے والی ہوتی ہے، اکثریت حق سے دور ہوتی ہے اور بہت کم لوگ حق کے قریب ہوتے ہیں. تو پھر یہ طائفہ ایک چھوٹی سی جماعت، اس کو تلاش کرو. ہر مقام پر ان کی تعداد کم ہوگی، ہر مقام پر موجود ہوں گے. ممکن ہے کہیں 2 ہو، کہیں 10 ہو، کہیں 20 ہو، کہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہو اور کہیں کروڑوں کے مقابلے میں لاکھوں کی تعداد میں ہو، مگر گروہ چھوٹا ہوگا، جماعت چھوٹی ہو. یہ حدیث کس میں منتقل ہو رہی ہے؟ وہ طائفہ کون سا ہو سکتا ہے جو چھوٹا سا ہے، ہر مقام پر موجود ہے. کوئی زمانہ اس جماعت کے وجود سے خالی نہیں ہوگا اور کوئی جگہ اس جماعت کے وجود سے خالی نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے الا يبقى على ظاهر الارض بيت مضر ولا ضمر الا ادخله الله كلمة الاسلام. اس زمین کی پشت پر کوئی کچا یا پکا گھر نہیں بچے گا، اللہ ہر گھر میں اسلام کا کلمہ اور اسلام کی دعوت کو پہنچائے گا. تو جماعت وہ کس جماعت کے ذریعے پہنچائے گا؟ ظاہر ہے کہ جس کے پاس سچا اسلام ہوگا اور سچا دین ہوگا اسی کے ذریعے ہر گھر میں اسلام کی دعوت پہنچے گی، لوگ مانے یا نہ مانے. تو لا تزال یہ سیدھا استمرار ہے، یہ جماعت ہمیشہ موجود ہوگی. اور طائفہ اس جماعت کی قلت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ جماعت کم ہوگی، اس جماعت کا مزاج ہی ہے ہر دور میں حق والے کم ہوتے ہیں اور باطل زیادہ ہوتے ہیں. تب 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے
جو کہ باطل ہے، اور صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی، تو یہ ایک جماعت جو ہے یہ 72 فرقوں کے مقابلے میں۔ اس جماعت کی تیسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا قائمۃ بامر اللہ، یہ جماعت اللہ کے امر پر قائم ہے، اللہ کے امر پر، کسی اور کے امر پر نہیں، اللہ کے امر پر، نہ کسی برادری کے امر پر، نہ کسی باپ دادا کے امر پر، نہ کسی امام کے امر پر، اللہ کے امر پر۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ کون سی جماعت ہو سکتی ہے اللہ کے امر پر قائم؟ اللہ کا امر کیا ہے؟ ابھی آپ نے سن لیا کہ طرف تو فیکم امر ہے، تمہارے بیچ دو امر چھوڑے جاؤ، وہ اللہ کا امر، کتاب اللہ و سنت ہے، قرآن پاک ہے اور اللہ کے حبیب کی سنت ہے، یہ دو چیزیں اللہ کا امر ہے۔ اس جماعت کا تشخص کیا ہے؟ اس جماعت کی پہچان کیا ہے؟ وہ اللہ کے امر کو تھانے ہوگی، اللہ کے امر۔ غور کرتے جائیں کس جماعت کی پیش گوئیاں دی جا رہی، تبھی تو بہت سے محدثین نے یہ ثابت کی ہے کہ وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ امام بخاری کا قول ہے، یا امام عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، علی بن مدینی شیخ بخاری کا قول ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے ان لم یکونوا اہل حدیث فلا ادری منهم۔ اس جماعت کا مصداق اگر اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی جماعت ہے۔ یہ جماعت ہے ہی جماعت اہل حدیث جو اللہ کے امر پر قائم ہے۔ باقی گروہ جو ہے اللہ کے امر پر قائم نہیں ہے، وہ تو الگ شخصیات کے نام پر فرقہ بن کر جدا ہو گئے۔ ایک کتاب ہے المحند المفند، جس میں تقریباً 300 علماء کرام کے سائن، اس جماعت اس کتاب کی تصدیق کری۔ اس کا آغاز کہاں سے ہو؟ اس بات سے کہ الحمدللہ ہم فروع میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار، فروع اصول میں امام ماتریدی امام اشعری کے پیروکار، اور تزکیہ اور تربیت میں ہمارے 4 مشرب ہیں، سہروردی، چشتی، قادری اور نقشبندی۔ اصول، فروع اور تزکیہ اور تربیت کہیں اللہ کے امر کا نام ہے؟ فروع میں فلاں کا پیروکار، اصول میں فلاں کا پیروکار، اور تزکیہ اور تربیت میں ہمارے یہ 4 مشرب ہیں۔ امر اللہ کا نام نہیں ہے، یہ تو الحمدللہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کی توفیق ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، اصول ہو، فروع ہو، یا تزکیہ اور تربیت اور تسلیہ کا پروگرام ہو، ان سارے امور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمدی ہونے کا شرف دیا۔ اصول میں بھی محمدی، فروع میں بھی محمدی، اور تربیت اور تزکیہ کے پروگرام میں محمدی، اور یہ امر اللہ ہے۔ یہ اس جماعت کا تشخص ہے، یہ قائم بامر اللہ، اللہ کے امر پر قائم ہے، کسی اور کے امر پر نہیں، باپ دادا کے امر پر نہیں، کسی شخصیت کے امر پر نہیں، بلکہ صرف اللہ رب العزت کے امر پر قائم۔ تبھی تو بڑے بڑے محدثین نے اس جماعت کا مصداق جو ہے وہ اہل حدیث کو قرار دیا۔ اور چوتھی نشانی یہ لا یضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ نقصان نہیں دے سکے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو مخالفین ہیں جتنے بھی تعداد میں ہوں، جتنے بھی قوت میں ہوں، وہ کبھی ان کی حجت کو توڑ نہیں سکے گا، ان کی حجت ہمیشہ غالب رہے گی۔ یہاں تلوار کا ذکر نہیں، حجت کا ذکر ہے کہ اس جماعت کی حجت ہمیشہ قائم رہے گی اور غالب رہے گی۔ حجت کے اعتبار سے کوئی ان پر غالب نہ آ سکے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے من طلب الحدیث فقد قویت حجتہ، جو بندہ حدیث کا طالب ہے، حدیث پڑھتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، اس کی حجت سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے جو حدیث کا طالب ہے۔ حدیث کے طالب کی حجت کوئی دنیا کی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے یہ اہل رائے تمہارے پاس آئیں گے، تم سے جھگڑیں گے، تم سے مناظرہ کریں گے، قرآن کی آیتوں کی غلط تعلیمیں کر کے تمہیں پھنسانے کی کوشش کریں گے، فخذوہم بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو پکڑو، ان کو گرفت قائم کرو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے ذریعے۔ حدیث کا کوئی طور نہیں، حدیث کا کوئی جواب نہیں۔ واقعہ جو طالب حدیث ہوتا ہے اس کی حجت سب سے قوی تھی، کوئی ان کی حجت کو توڑ نہیں سکے گا، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جسمانی نقصان الگ ہے، حملہ ہونا، مساجد کو جلانا، نقصان پہنچانا، یہ معاملہ الگ ہے، یہ نقصان ہوگا یقیناً، اور یہ نقصان تو مزید اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام دو چیز بیان فرما رہے وہ یہی ہے، یہ طائفہ حق جو ہے، یہ طائفہ حق کا جماعت منصورہ، فرقہ ناجیہ، ان کی حجت سب پر غالب ہوگی اور کوئی دنیا کی طاقت اس حجت کو کمزور نہیں کر سکے گا، اس کو توڑ نہیں سکے گا۔ اور ظاہرین یہ جماعت مشہور معروف ہوگی، ظاہر ہوگی، کھلم کھلا ہوگی، ان کا عقیدہ بھی واضح ہوگا، ان کا عمل بھی واضح ہوگا۔ اس جماعت کے علاوہ دنیا میں جتنی جماعتیں موجود ہیں، جتنے فرقے موجود ہیں، ان کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں انہیں وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ بیان نہ ہو۔ کتنے اخبار فقہی کتب میں وہ خود شرمندہ ہے، یہ اخبار چھپا رہے تو بہتر، لیکن اہل حدیث جو ہے ان کا عقیدہ، ان کا عمل، اخلاقیات، ان کی معیشت، ہر چیز بالکل واضح اور کھلا کھلا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ ان کے دعات معروف ہیں، ان کے علماء معروف ہیں، ان کی ساری باتیں ظاہر و ظاہر ہے، کسی چیز کو چھپانے کی ضرورت ہے، ورنہ دنیا کی ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ بات نہیں ضرور ہے، یہ چیز نہ بیان ہو تو بہتر۔ میں مثالیں دے کر
اس مسجد کے مقدس ماحول کو بگاڑنا نہیں چاہتا. یہ جماعت ہمیشہ ظاہر رہے گی, مشہور و معروف رہے گی, حتیٰ کہ امر اللہ, حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے. امر اللہ سے کیا مراد ہے؟ کچھ علماء نے اس کا معنی قیامت کیا کہ کیا قیامت تک یہ جماعت موجود رہے گی, مگر اس کا صحیح معنی یہ ہے اللہ کے امر سے مراد ایک ہوا چلے گی شام سے اور یمن سے, دونوں چیزیں موجود. قیامت سے قبل عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جب پوری زمین میں اللہ کی شریعت نافذ ہو چکی ہوگی, کتاب و سنت نافذ ہو چکی ہوگی, اس کے بعد پھر ایک ہوا چلے گی شام سے اور ایک حدیث میں یمن سے, اور حق یہ ہے کہ دونوں علاقوں سے, اور وہ ہوا جو ہے وہ اہل ایمان تک پہنچے گی, لطیف ہوا, بڑی شاندار ہوا. اس ہوا سے جتنے مومن ہوں گے وہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں. ان کے بعد زمین پر باقی کون بچیں گے؟ مشرک اور کفار, بدعتی قسم کے لوگ, ان پر قیامت قائم ہوگی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا تقوم الساعة الا على شرار الناس, یہ قیامت قائم ہوگی بڑے بدبخت لوگوں پر. لا تقوم الساعة الا على خسارة من الناس, قیامت قائم ہوگی بالکل فضول اور فالتو قسم کے لوگوں پر جن کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین کی پشت پر ایک بندہ بھی توحید خالص کو ماننے والا ہو. ایک بندہ بھی سچی توحید کا حامل ہو, سچی سنت کو ماننے والا ہو, قیامت قائم نہیں ہوگی. اس ایک بندے کی خاطر سورج بھی نکلے گا, ستارے بھی طلوع ہوں گے, چاند بھی طلوع ہوگا, بارشیں برسیں گی, کھیتیاں پیدا ہوں گی, بہار پیدا ہوں گے, اس ایک بندے کی خاطر. اور جب بھی وہ بھی فوت ہو گیا پھر قیامت قائم ہوگی. بدبخت لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. یہ 4-5 علامتیں حدیث میں بیان ہوئی. اب ان علامتوں کو لے کر نکلو باہر, اس جماعت کو تلاش کرو. وہ جماعت کیا ہو سکتی, کون سی ہو سکتی؟ قائمۃ الامر اللہ, اللہ کے امر پر کون سی جماعت قائم؟ اللہ کے امر سے مراد کتاب و سنت, خالق کائنات کی وحی, اس پر کون لوگ قائم ہے, کون سی جماعت قائم, اس کو تلاش کرو. حدیث کا مقصد یہی ہے, یہ ایک عظیم بشارت ہے. حق کبھی معدوم نہیں ہوگا, حق کبھی ختم نہیں ہوگا, چھپے گا نہیں, ہمیشہ قائم رہے گا. کیسے؟ اس جماعت کے ذریعے. اب وہ جماعت حق کا تلاش کرنا ہر ایک کی ضرورت ہے تاکہ اس جماعت کو مل کر حق تک پہنچا جا سکے, حق معلوم کیا جا سکے. اور ظاہر ہے کہ سارا جنت کا پروگرام اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ مربوط ہے, اور یہ جماعت اللہ کی وحی کی حامل, کتاب و سنت کی حامل, جس کے ساتھ سارا پروگرام آپ کا مربوط ہے. اللہ تعالیٰ بار بار نشانیاں دکھاتا ہے. ہم نے صحیح بخاری میں حدیث پڑھی, اس حدیث کو پڑھ کر مجھے ذاتی طور پر شوق ہوا اس حدیث کی تحقیق کا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مجھے حب بنی تمیم لثلاث خصال, ایک قبیلہ بنی تمیم کا, مجھے اس قوم سے محبت ہے 3 باتوں کی وجہ سے. پہلے میرے دل میں تھوڑی بہت ناپسندیدگی کے جذبات تھے, مگر اس قبیلے کے بارے میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے سنا 3 باتیں, تو میرے دل میں اس جماعت کی محبت پیدا ہوگی. باتیں کیا ہیں؟ ایک بار نبی اسلام فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے, ایک کونے میں صدقات کا ڈھیر لگا ہوا تھا. آپ وہاں سے گزرے, بڑی ایک شان استغنا کے ساتھ, دنیا کے مال کی رغبت نہیں تھی. چلتے چلتے پوچھا یہ مال کہاں سے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ قبیلہ بنو تمیم کا صدقہ ہے. انہوں نے بھیجا, بڑا خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہاں نہیں, صدقات تو قوم ہی, یہ تو میری قوم کا صدقہ ہے, بنو تمیم تو میری قوم. ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے نبی اسلام کی زبان سے یہ سنا کہ بنو تمیم اللہ کے نبی کی قوم ہے, تو میرے دل میں اس قوم کی محبت پیدا ہوئی. دوسرا فرمان, نبی اسلام گھر تشریف لے گئے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ آپ کے گھر میں, آپ کے کمرے میں دیکھا ایک لوڈی ان کی خدمت کر رہی. پوچھا کہ لوڈی کون ہے؟ بتائیے اس کا فلاں نام ہے, اور یہ لوڈی بنو تمیم کی ہے, بنو تمیم کی. اور میں کہا دیتی ہے فإنها من ولد اسماعیل, عائشہ اس لوڈی کو آزاد کر دو, یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. میرے دل میں اور محبت پیدا ہوگی, بنو تمیم اللہ کے نبی کی قوم, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. اور تیسری بات, ایک دن نبی علیہ السلام مسجد تشریف فرما تھا, دجال کا ذکر آپ نے فرمایا, اس کی ہولناکیاں بیان کی, جو زمین پر فساد برپا کرے گا اس کا ذکر کیا, اور پھر بنو تمیم کا ذکر کیا. بنو تمیم جو ہے ہم اشد امتی علی الدجال, دجال کے مقابلے میں سب سے سخت بنو تمیم ہوں گے. دجال کو سب سے شدید مزاحمت بنو تمیم کی برداشت کرنی پڑے گی. بنو تمیم کے لوگ جنگجو ہوں گے, دجال کا مقابلہ کریں گے, دجال کو ہزیمت دیں گے. بڑی یہ کمی قوم ہوگی دجال کے مقابلے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ بات سن کر میرا دل اور بنو تمیم کی محبت سے بھر گیا. یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں موجود. میرے دل میں یہ بات ہے کہ بنو تمیم کو قوم ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اللہ کے پیغمبر کے دور میں بھی یہ لوگ موجود تھے اور قیامت تک موجود رہیں گے, کیونکہ اللہ کے پیغمبر پیشگوئی فرما چکے کہ یہ لوگ دجال کا مقابلہ کریں گے. دجال یہ قرب قیامت آئے گا, دجال کے مقابلے میں سخت ہوں گے, بڑے شدید ثابت ہوں گے. تو میں نے بنو تمیم ایک پرانا قبیلہ ہے, اللہ کے پیغمبر کے دور میں بھی تھا اور قیامت تک رہے گا, دجال کا مقابلہ کرے گا. مجھے یہ شوق پیدا ہوا
कि बड़े तमीम के लोगों को तलाश करूं, ये कहाँ है, क्या उनका अकीदा, क्या उनका अमल है, क्या उनका मनहज है। ये सऊदी अरब में बहुत से मकामात पर आबाद है, बहुत से इलाकों में आबाद है, और मैं सफर करके बहुत से बड़े तमीम के लोगों से मिला, उनके उलमा से मिला। ये बिशारत है आपके लिए कि सारे के सारे अहले हदीस, सारा बनी तमीम कबीला अहले हदीस से मुश्तमिल। अगर किताब और सुन्नत की आयात बायिनात आपकी इस्लाह नहीं कर सकती, इसी अकीदे पर गौर करो। अल्लाह के नबी ने जिस जमात का जिक्र किया, जिस जमात के मनाज़िर बयान किए, जिस जमात की शान बयान की, उस जमात के उलमा को देखो, उनके आमत उन्नास को देखो, मेरी खुशी की इंतहा रही कि वो सारे के सारे अहले हदीस थे। तो अल्लाह निशानियां दिखाता है ताकि लोगों की इस्लाह हो जाए। अब भी पलट आओ, अब भी लौट आओ, हक की तरफ रुजू करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस वही जमात है जो इस हदीस का मिसदाक है, हदीस सिर्फ का मिसदाक है। जब सहाबा ने पूछा ये 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं, जो तरफा मंसूरा है जन्नती जमात, उसकी निशानदेही करती। वो कौन है, वो कौन लोग, वो किस अकीदे को मानने वाले हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 लफ्ज बयान किए उस कौम के तशख़्ख़ुस को वादे करने के लिए। नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने ये मलका दिया था, आपका फरमान भी है कि ऊतरी को बजवान कलिम, मुझे अल्लाह ने जवान कलिम दिया। जवान कलिम का मतलब ये है कि एक छोटा सा जुमला बोलकर जन्नत का पूरा प्रोग्राम पेश कर सकता। तो आपने छोटा जुमला बोला, उस तरफा मंसूरा को वादे कर दिया जिसमें जन्नत का पूरा प्रोग्राम मौजूद है। फरमाया को एक जमात जो जन्नत में जाएगी वो कौन है, हम मां अना अलैहि यौम बस हादी। ये जमात वो है जो उस चीज को थाम ले, उस चीज पर कायम हो जाए जिसमें आज मैं हूं और मेरे साहब। 2 लफ्जों में आपने ताज़ा मंसूरा की तारीफ कर दी, 2 लफ्जों में जन्नती गिरोह का तशख़्ख़ुस आपने वादे कर दिया। अब नबी इस्लाम का दौर ले लो और सहाबा का दौर ले लो, इस दौर में क्या था, तौहीद खालिस। इस दौर में क्या था, अल्लाह के प्यारे पैगंबर की सच्ची गुलामी, ना किसी शख्सियत का नाम था, ना किताब और सुन्नत के अलावा कोई किताब थी, सिर्फ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, किताब और सुन्नत, कुरान और हदीस, तौहीद खालिस की बातें, अल्लाह के प्यारे पैगंबर की सच्ची गुलामी और सच्ची इताअत। ये उस दौर का तशख़्ख़ुस और उस दौर का इजाज़ है। तो आपने 2 लफ्ज़ों में जन्नती जमात की तारीफ फरमा दी कि वो जमात वो है जो उस चीज पर कायम हो जिस पर मैं हूं और मेरे साहब है। वो चीज क्या है, वो अमरुल्लाह है, जिसका इस हदीस में जिक्र है कि एक गिरोह मेरी उम्मत का, एक जमात मेरी उम्मत की अल्लाह के अमर पर कायम रहेगी। वो किताब और सुन्नत है, कुरान और हदीस है। बेहमदुल्लाह दोनों हदीसों का एक ही मतलब है, एक ही मफहूम है, एक ही माना है कि जमात हक़ जो है अल्लाह के अमर पर कायम होगी। उनके सामने ना कौम है, ना बरादरी है, ना अबाउजदाद का दीन है, ना किसी पीर और मुर्शिद की बातें हैं। उनके सामने किताब अल्लाह है और सुन्नत रसूलुल्लाह है। तो बड़े वाज़ेह अल्फाज़ में आपने ये बात बयान कर दी कि तरफ़ मंसूरा कौन है, वो जन्नती गिरोह कौन। तौहीद हमारे ईमान और अक़ीदे की असास है। अल्लाह ताला एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह का एक होना रुबूबियत में, उलूहियत में और सारे नामों अस्मा सिफ़ात में और सारी खूबियों में अल्लाह ताला एक है। ये हमारा अक़ीदा, कुल हुवल्लाहु अहद कह दो अल्लाह एक है। तौहीद खालिस पर बिहम्दिल्लाह अहल हदीस का है, अल्लाह ताला एक है। किस चीज में एक है, 3 चीजों में। एक रब होने में, रब होने का माना यह है कि सिर्फ अल्लाह ही खालिक है और कोई खालिक नहीं, सिर्फ अल्लाह ही मालिक है और कोई मालिक नहीं, सिर्फ अल्लाह ही राज़िक़ है और कोई राज़िक़ नहीं, और सिर्फ अल्लाह ही पूरी कायनात की तदबीर फरमा रहे, पूरी कायनात की तसर्रुफ अल्लाह फरमा रहे। दरख्त का पत्ता भी अल्लाह के अमर से गिरता है, बारिश का एक कतरा भी अल्लाह के अमर से गिरता है, और ये सारे मामले अल्लाह के सामने। अल्लाह हर शय से बाखबर है, कोई चीज उससे ओझल नहीं, कोई चीज उससे बखली नहीं। अगर गंदम पैदा होती है, एक सिक्के में 70 दाने होते हैं, अल्लाह जानता है, 100 दाने होते हैं, अल्लाह जानता है, एक एक दाने को जानता है। ये दाना कहां कहां पहुंचेगा और कौन कौन खाएगा। वो दाने पिसते हैं जिनका आटा बनता है, अल्लाह ताला आटे के भी एक एक जर्रे को जानता है किस किस पेट में दाखिल होगा और कहां कहां पहुंचेगा। सारा तसर्रुफ खालिक कायनात के पास, अल्लाह एक है। रुबूबियत में, रब होने में, खालिक होने में, मालिक होने में, राज़िक़ होने में और पूरी कायनात का तसर्रुफ करने में। दूसरा अल्लाह एक है उलूहियत में, उलूहियत का माबूद होना, एक अल्लाह ही हर किस्म की इबादत का मुस्तहिक़ है। वो रुकू हो, क़याम हो, सजदा हो, तशहुद हो, क़िराअत हो, ज़िक्रुल्लाह हो, नज़्र व नियाज़ हो, मन्नत हो, कुर्बानी हो, ये सारी इबादत है और अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू हर इबादत का मुस्तहिक़ है। ये हमारा अक़ीदा। अल्लाह की इबादत में कोई शरीक नहीं, ना कोई जिंदा, ना कोई मुर्दा, ना कोई नबी, ना कोई फरिश्ता, ना कोई दरगाह वाला, ना कोई जमीन में दफन और ना कोई जमीन के पुष्प पर चलने वाला, कोई इसका शरीक नहीं। या अय्युहन्नास उ'बुदू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम, लोगों अपने रब की इबादत करो जो तुम्हारा खालिक है। उस रब की इबादत क्यों करें, क्योंकि वो खालिक है। और खालिक है तो पेश करो, कोई एक जर्रे का खालिक हो पेश करो। अला यख़्लुक़ु ज़र्रा व यख़्लुक़ु शै'अन है अल्लाह का चैलेंज। एक जर्रा बनाकर दिखा दो, एक जौ का दाना बनाकर दिखा दो, ये चैलेंज मौजूद है। सदियां गुजर चुकी,
بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے اسلام کے خلاف تبدیلیاں کرنے والے، اس شہر کو قبول کرو، ایک ذرہ اٹھا کر دکھا دو، پیدا کر کے دکھا دو، وہ بولنا اللہ کی خوبی، اللہ کے عمل سے پیدا ہوتا ہے، تم ایک ذرہ بنا کر دکھا دو، ایک گاؤں کا دانہ بنا کر دکھا دو، تو ماننا پڑے گا اللہ ہی خالق ہے، اور جو خالق ہے وہی عبادت کا مستحق ہے. یہ ہمارا عقیدہ. ہر عبادت میں سری ہو، چاہی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، رات کی ہو، دن کی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے پیغمبر کہہ دو دنیا کے سامنے اپنا عقیدہ پیش کر دو کہ لوگوں میری ساری بدنی باتیں، ساری مالی باتیں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کا سب اللہ رب العالمین کے عقیدہ بیان کر دو. یہ ہمارا عقیدہ. توحید الوہیت ہر قسم کی عبادت کا ایک اللہ مستحق ہے. یہ ہمارا عقیدہ. وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب جانتا ہے، غیب جاننے والا صرف اللہ ہے. اب کسی اور کو شریک کرو گے کہ فلاں بھی غیب جانتا ہے، فلاں بھی غیب جانتا ہے، تو یہ خالق کائنات کی صفت میں شراکت شرک ہے. اس لیے بہت سے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم غیب میں کسی اور کو شریک کرنا یہ کفر کا موجب، وہ بندہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاب ہے، رزاق ہے، روزی دینے والا، وہ اکیلا روزی دینے والا. اور اگر آپ عقیدہ ہو کہ فلاں روزی دیتے ہیں، فلاں داتا، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، تو اللہ کے نام میں شراکت ہے. یہ صرف آج حدیث کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے ناموں میں ساری صفات میں اکیلا اور وحدہ لا شریک ہے. اس عقیدے میں کچھ اور ہے. یہ خالق کائنات کی خالص توحید ہے جس کے ترجمان آج کے دور میں اہل الحدیث ہے. وہ توحید الوہیت ہو، توحید الوہیت ہو یا توحید اسماء و صفات ہو، اللہ تعالیٰ ان تینوں قسم میں اکیلا اور وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. یہ ہمارا عقیدہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کے تعلق سے کہ آپ پر ایمان لانا فرض ہے، آپ کی نبوت کو ماننا فرض ہے، آپ کا اکرام اور تعظیم کرنا فرض ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی محبت کرنا فرض ہے. جس شخص کے دل میں اللہ کے حبیب کی محبت نہ ہو اس کے ایمان کی نفی ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے یعنی رسول اللہ سے محبت نہ کرو، ایسی محبت کہ تمہارے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو، تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو، بلکہ پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو. جب تک مجھ سے ایسی محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتی. ہمارا عقیدہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت فرض ہے. اس عقیدے کی اللہ سنت اگر ہمارے دل میں اللہ کے حبیب کی محبت تو ہے مگر والدین کی محبت سے کم ہے، اولاد کی محبت سے کم ہے، تو مومن نہیں ہو سکتے. اگر ہمارے دل میں اللہ کے حبیب کی محبت ہے، اولاد کی محبت کتنی یا والدین کی محبت کے برابر، پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے. مومن کب ہوں گے جب اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت ایسی ہو، ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہو، اولاد کی محبت سے زیادہ ہو، ماں باپ کی محبت سے زیادہ ہو، بلکہ کائنات کے ہر فرد کی محبت سے زیادہ ہو. بلکہ اگر اللہ کے پیغمبر کی محبت تو ہے مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں، پھر بھی مومن نہیں. مومن کب ہوں گے جب اللہ کے حبیب کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو. جس کے دلیل امیر المومنین عمر بن خطاب کی حدیث ہے. نبی اسلام کے پاس آئے اور آگے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہے سوائے میری اپنی جان کے. یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے، اب مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت رکھو. تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک میری محبت تمہاری اپنی جان سے بھی بڑھ کر نہ ہو. امیر عمر سناٹے میں آ گئے، اپنے ایمان کو رجوع کیا. عمر تم نے کیا کہہ دیا؟ سچی توبہ کر کے عرض کیا کہ انت احب الیہ من نفسہ. یا رسول اللہ آج کے بعد میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب. یہ ہمارا عقیدہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کے ساتھ. ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کی محبت جو ہے اس کی ترجمانی، اس کی دلیل اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہے اور آپ کی فرمانبرداری. کیونکہ دین اسلام میں محبت کا تشخص جو ہے وہ اطاعت کے ساتھ پورا ہوتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو یا اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ میرے حبیب کی اتباع کرنا. جذباتیت نہیں، جذباتی نعرے نہیں، جذباتی نعتیں نہیں، بلکہ اطاعت، نبی اسلام کی اطاعت. نماز پڑھو تو آپ کے طریقے سے، حج کرو تو آپ کے طریقے سے، روزہ رکھو آپ کے طریقے سے، زکات دو آپ کے طریقے سے، معیشت تجارت آپ کے طریقے سے، سیاست آپ کے طریقے سے. یہ محبت کا ثبوت ہے. ہر عمل میں میرے حبیب کے پیروکار بن جاؤ، اور اگر پیروکار بن گئے تو پھر یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ اکبر. ان پیغمبر علیہ السلام کی پیروی، پیغمبر علیہ السلام کی اتباع جو ہے اس نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ اسے محبت کرنے لگا. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس بندے کو چھوڑتا نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے ان اللہ اذا حب عبدا نادى جبریل. جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو آواز دیتا ہے، جبریل میری بات سنو. جی میں اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ انی احب فلانا فاحبہ، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو چکی تم مجھ سے محبت کر. اللہ کی محبت کا صلہ بندہ زمین سے چلا عرش والا تک پہنچ چکا ہے. وہاں کا چرچا ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، اور ذکر کرنے والا اللہ رب العزت ہے جس کے سامنے ذکر ہو رہا ہے وہ امین الوحی جبریل علیہ السلام. کیا عزت کی رہے.
फलां बंदे से मेरा प्यार कर चुका, मोहब्बत कर चुका, मैं तू भी उससे मोहब्बत कर। और फिर जिब्रील में सारे फरिश्तों को मुखातिब होते हैं, 7 आसमानों के फरिश्ते सबको पुकार के फरिश्तों सुनो, इन्नल्लाह युहिब्बु फलान फहिब्बुहु, अल्लाह को फलां बंदे से मोहब्बत हो चुकी, तुम सब के सब उससे मोहब्बत करो। तो 7 आसमानों के फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। क्या इज्जत है और इसका रास्ता अल्लाह के हबीब की बुलाने का रास्ता। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह की मोहब्बत का तलब हो, मेरे पैगंबर की इत्तिबा कर लो, मेरे पैगंबर की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना देगा। अल्लाह ने महबूब बना लिया, अब आसमानों में बंदे का चर्चा हो, अल्लाह जिब्रील को पुकार कर, मुझे फलां बंदे से प्यार होगा तो मुझसे प्यार कर, और जिब्रील 7 आसमानों के फरिश्तों को निदा करते, वो फरिश्ते करोड़ों अरबों खरबों की तादाद, क्योंकि नबी इस्लाम की हदीस है माफी समावाति सबअ मौज़ू अर्बअत असाबिअ इन्नमा मलकुन क़ाइमुन व मलकुन राकिउन व मलकुन साजिदुन वाजिन जबहतहु लिल्लाह, ये 7 आसमानों में एक 4 उंगली के बराबर खाली जगह दी, हर जगह फरिश्ता मौजूद, कोई क़याम में, कोई रुकू में, कोई सुजूद में, हर जगह फरिश्ता मौजूद। कितने फरिश्ते, आसमानों की वुसअत को देखो, आसमानों की बड़ाई को देखो और फरिश्तों की तादाद का तसव्वुर करो। ये सारे बंदे, सारे फरिश्ते उस इंसान से मोहब्बत करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को उस इंसान से मोहब्बत हो गई। अल्लाह को मोहब्बत क्यों हुई? क्योंकि उस इंसान ने अल्लाह के हबीब की सच्ची गुलामी कबूल कर ली, किसी और का फरमाबरदार नहीं, न बरादरी के कवानीन का, न वाजदाद की बातों का, न किसी पीर मुर्शिद की बातों का, न किसी इमाम की बातों का, वो सबसे कटकर हनीफ बनकर अल्लाह के हबीब का पैरोकार बन चुका। अल्लाह ताला ने उस बंदे को चुन लिया अपनी मोहब्बत के लिए। अब 7 आसमानों में अर्श मुअल्ला पर बंदे का नाम बांध रहा है। यह है अल्लाह के प्यारे पैगंबर की गुलामी का सिला और नतीजा। इसमें हमारा अकीदा, इसमें कहीं को जोड़ा की निशानदेही की, ये ताशा मंसूर और बाकी और या अल्लाह है, हमसे मोहब्बत करते हैं, उनसे मोहब्बत करना भी हमारी मोहब्बत की तकदीर का हिस्सा है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक अल्लाह के औलिया से मोहब्बत न की जाए। अल्लाह ताला की मोहब्बत का तकदीर है ये, अल्लाह की मोहब्बत का ततिम्मा है ये। अल्लाह की मोहब्बत का दावा एक इंसान करता है मगर औलिया से मोहब्बत नहीं करता, वो अपने दावे में झूठा है, सच्चा नहीं। अब वली की तारीफ सुनना, वली किसे कहते हैं? वली की तारीफ वो है जो खुद कुरान में पेश की, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के औलिया कौन है? वह किस्म के खौफ से, रंजो अलम से वो पाक है। कौन है वो लोग? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान लाए, अपने अकीदे को संभाल लिया, तौहीद की इस्लाह कर ली, अल्लाह वहदहू ला शरीक को मान लिया, उसकी तौहीद को मान लिया, व कानू यत्तक़ून, और मुत्तक़ीन परहेज़गार कर, वो अल्लाह के वली। हमारी इनसे मोहब्बत है जो बातें में सच्चे मोमिन है, मुआहिद है, और तकवा परहेज़गारी से उनका ज़ाहिर और बातिन मुज़य्यन है। अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाले, वो बाकी अल्लाह के औलिया हैं, हम उनका इकराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, ये हमारा अकीदा, अकीदे का हिस्सा है। हाँ, अगर आप कहें कि उसको भी वली मानो जो हर वक्त चर्स और भंग के नशे में खुद रहता है, लिबास से बेनियाज है, नंगा बैठा है, औरतों मर्दों के झुंड में, कोई कौवों की सरकार, कोई कुत्तों की सरकार, वो अल्लाह के वली नहीं। विलायत की तारीफ हो चुकी। अल्लाह का वली वो है जो रसूलुल्लाह का फरमाबरदार। अल्लाह का वली वो नहीं है जिसने 10 साल या 20 साल कुएं में उल्टा लटक अल्लाह की इबादत की हो। उल्टा लटक की इबादत करना अल्लाह के पैगंबर से साबित है। अल्लाह का वली वो नहीं है जिसने 40 साल एक टांग पे खड़े होकर नफल अदा किए हो, क्योंकि एक टांग पे खड़े होकर नफल अदा करना अल्लाह के पैगंबर से साबित नहीं। अल्लाह का वली वो है हर हाल में, अकेला हो, लोगों के बीच हो, रात हो, दिन हो, बाजार में हो, घर में हो, सफर में हो, हजर में हो, वो पाबंद है, ताबे है एक ही शख्सियत की सुन्नत के, और वो रसूलुल्लाह वो अल्लाह का वली। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जिनका अकीदा रासिख़ हो, तौहीद मजबूत हो, और वो मुत्तक़ी हो। मुत्तक़ी की जाने तारीफ ये है कि हर अमर में अल्लाह के प्यारे पैगंबर की इत्तिबा करने वाले। अल्लाह का वली वो नहीं है। इमाम शाफी का ख्याल है कि तुम एक शख्स को देखो जो अपनी शान मनवाने के लिए आग पर चलता है, जलता नहीं, अपनी शान मनवाने के लिए फजाओं में उड़ता है, गिरता नहीं, अपनी शान मनवाने के लिए पानी पर चलता है, भीगता नहीं, खबरदार उसको अल्लाह का वली नहीं मानता। अल्लाह का वली अमल करता है, अल्लाह का वली अल्लाह के हबीब की सुन्नत की इत्तिबा करता है। अल्लाह का वली शौकबाज नहीं होता, लोगों को आग में चलकर दिखाए, या लोगों को पानी में चलकर दिखाए, या लोगों को हवा में उड़कर दिखाए, ये सब शौकबाजियां हैं। अल्लाह का वली शौकबाज नहीं होता। अल्लाह का वली तो हर हाल में अल्लाह के प्यारे पैगंबर की सुन्नत में फना होता है, वो अल्लाह के वली। ये शान में वाकई मौजूद है तो अल हदीस का ईमान, वो अल्लाह का वली मोहब्बत का मुस्ताहिक है, वो नेक और सालेह है, उसका इकराम हम पर फर्ज है। बल्कि औलिया अल्लाह को अगर न माने तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती। सारे सहाबा, अहले बैत, ताबईन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, उलमा, ये अल्लाह के औलिया है जो दिन रात क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। हमारी उनसे मोहब्बत, और जिनको तुम वली मानते हो उनमें विलायत की शान मौजूद नहीं है। लिबास से बेनियाज हो जाना ये विलायत नहीं है। हर वक्त कुत्तों की हिरासत में गिरे रहना ये विलायत की शान नहीं है। मर्दों औरतों की झूठ में बैठना, कोई पर्दा न हो, कोई हिजाब न हो, ये शान विलायत नहीं है। शान विलायत हर हाल में अल्लाह के प्यारे पैगंबर की सुन्नत की इत्तिबा करना, सुन्नत की पैरवी करना, हमारी उनसे मोहब्बत। अहले हदीस का अकीदा हर हाल में, हर अमल में
اللہ کے حبیب کی پیروی اور اللہ کے حبیب کی اتباع یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. تبھی تو ہم یہ دعویٰ کریں حق بجانی میں جو پیارے پیغمبر نے فرقہ ناجیہ کا تشخص پیش کیا، اس کا مصداق اہل حدیث ہے. بڑے بڑے محدثین کے اقوال موجود ہیں، محدثین کے فتوے موجود ہیں، امام بخاری کا قول، احمد بن حنبل کا قول، علی بن مدینی کا قول، عبداللہ بن مبارک کا قول، اور یہ سارے محدثین جو ہیں امت کے اساطین ہیں. اس جماعت کا مصداق جو ہے وہ جماعت اہل حدیث. حدیث 12 تعلیم میں سنیں گے کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ، میری امت کی جماعت ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گی. وہ جماعت کیا ہوگی؟ طائفہ، کیونکہ ایک جماعت کے مقابلے میں 72 گروہ ہوں گے. تناسب آپ خود دیکھ لیں، 72 گروہ زیادہ ہے کہ وہ ایک جماعت زیادہ ہے. 72 گروہ اس کے مقابلے ہوں گے. وہ طائفۃ القلیلہ ہے، طائفۃ صغیرہ ہے اور عظیمہ ہے باعتبار تشخص کے اور باعتبار تعریف کے. قائمۃ بامر اللہ، یہ سب سے بڑی تعریف کہ وہ جماعت کیا ہوگی؟ اللہ کے امر پر قائم ہوگی. اور اللہ کا امر کیا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا کہ ترکت فیکم امرین، تمہارے بیچ دو اللہ کے امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ. لا یضرهم من خالفهم من خالفهم، جو ان کے مخالفین ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے. جسمانی نقصان کی بات نہیں ہو رہی بلکہ حجت کی بات ہو رہی ہے. ان کی حجت ہمیشہ غالب رہے گی، ہمیشہ قوی رہے گی اور پوری کائنات اکٹھی ہو کر بھی ان کی حجت کو توڑ نہیں سکے گی، اس کو مغلوب نہیں کر سکے. اور یہ جماعت ہمیشہ ظاہر رہے گی، ان کا کوئی عقیدہ، کوئی عمل، کوئی عبادت مخفی نہیں ہوگی جس کو یہ چھپانے کی کوشش کرے. باقی ہر جماعت میں کسی نہ کسی طور باطنیت موجود ہے، اپنی باتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. خود فقہ میں ایسے احوال ہیں کہ ان کے ماننے والے پریشان ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنی کتابوں سے ان کو نکال دیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. بڑی واحد تمام باتیں اس مجلس میں پیش کرنے کی ہمت نہیں. لیکن یہ جماعت ظاہرین، ہمیشہ ظاہر کھلم کھلا عقیدے کے ساتھ، عمل کے ساتھ، منہج کے ساتھ، خلق کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، کوئی یہاں چھوڑ نہیں، کوئی پردہ نہیں، بلکہ ہمیشہ ظاہر باہر رہے. یہ جماعت قائم رہے گی کب تک؟ جب تک اللہ کا امر آتا. اللہ کا امر کیا ہے؟ قرب قیامت کو ہوا جو شام سے جنم سے نکلے گی اور ایک ایک مومن تک پہنچے گی. نبی اسلام کی حدیث ہے اس وقت مومن اگر پہاڑ کی کسی چوٹی اور کسی غار کے اندر ہوگا، ہوا باہر نہیں پہنچ جائے گی، اس تک پہنچے گی اور آہستہ آہستہ اس کی موت واقع ہو جائے گی. باقی پھر کیا بچے گا؟ بدبخت لوگ، شرار الناس، مشرک، کافر، بے ایمان قسم کے لوگ، بدعتی قسم کے لوگ، وہ باقی بچیں گے. ان شرار الناس پر قیامت قائم ہوگی. تو الحمدللہ نبی اسلام کی حدیث کی روشنی میں اور کتاب و سنت کی روشنی میں ایک اہل حدیث کا مقام واضح ہوتا ہے. ہاں اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے اذا رأيت احد من اهل الحديث فكأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بڑا عظیم ہو جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا. کیوں؟ یہ شان تو ہے اہل حدیث کی، مقام واضح کرتا ہے، مگر ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اہل حدیث کیسا ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے شکل و صورت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، کہ ہماری ایک ایک چیز میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا حسن اور سنت کا رنگ لگا. یہ ذمہ داری خوبی تو ہے، ساتھ ذمہ داری بھی ہے. اب اہل حدیث کو دیکھ کر نبی کے صحابی یاد ہے، خود نبی اسلام کی یاد ہے، شرف کی بات ہے، لیکن ساتھ ذمہ داری بھی کہ ہر اہل حدیث کو ایسا بننا پڑے گا. اپنا لباس، وضاقتہ، شکل و صورت، عقیدہ، عمل، اپنے سارے امور ظاہری باطنی سب کے سب مطابق ہو رسول اللہ کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق. وہ اہل حدیث یہ شرف بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے. اللہ پاک ہمیں اس شرف پر قائم رہنے کی اور جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے. اللہ رب العزت ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ رب العزت ہمارے اس وطن پاکستان میں اسلام کو بول بالا فرما دے. یہاں شرک کی بےخونی ہو اور توحید قائم ہو جائے، بدعت کی بےخونی ہو اور پیغمبر اسلام کی سنت قائم ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.